السلام علیکم۔ تاج محل پکچرز کے تحت تیار ہونے والی اس فلم کے پروڈیوسر افضل چودھری اور میاں محمد بشیر تھے، جس کی کہانی مصطفیٰ بٹ نے لکھی، ڈائیلاگ حزین قادری نے تحریر کیے۔ فلم کے ڈائریکٹر نور تھے، جنہوں نے ایم جے رانا کے ماتحت کام کیا۔ عکس بندی کا کام نصرت بٹ نے انجام دیا، جبکہ مسعود بٹ ان کے ماتحت تھے۔ پنجابی زبان کی یہ فلم باری اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1970 کی اس 46ویں فلم کا نام تھا بھائی چارہ۔ بھائی چارہ کے اداکاروں میں حبیب، نغمہ، ساون، گلزمان، منور ظریف، رنگیلا، ایشا، صبا، رضیہ، فریدہ، رنگون والا، تایا برکت، نذیر چودھری اور مہمان اداکاروں میں ظہور شاہ اور اداکارہ نبیلہ شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی کہانی دو پرانے جگری یاروں محمد دین اداکار ظہور شاہ اور علم دین اداکار گلزمان کی دوستی سے شروع ہوتی ہے۔ محمد دین گاؤں کے چودھری کا بیٹا اسلم اداکار ساون، جو کہ ایک عیاش ہوتا ہے، گاؤں کی جوان لڑکیوں کو چھیڑنا اور غریبوں کو تنگ کرنا اس کا مشغلہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابل علم دین کا بھائی سونا اداکار حبیب، جو ایک نیک، بہادر اور شریف جوان ہوتا ہے، وہ ہر برے کام میں اسلم کے آڑے آتا ہے، جس کی شکایت اسلم بارہا محمد دین کو کرتا ہے، مگر اپنے بیٹے کی نیت کو جاننے والا محمد دین کبھی اس کی بات پر کان نہیں دھرتا، اور یوں علم دین اور محمد دین کی اٹوٹ دوستی میں کبھی بھی فرق نہیں آتا۔ اسلم کے ایک خاص بندے بالے کی بہن تاجی اداکارہ نغمہ ایک دن گاؤں میں آتی ہے، جہاں اس کا ٹاکرا پہلے دن ہی سونے سے ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر سونا اس پر جی جان سے فدا ہو جاتا ہے۔ یوں رفتہ رفتہ تاجی اور سونے میں محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ بیٹے کے غم کو دل میں لیے محمد دین بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور گاؤں کے چودھری کی ذمہ داری علم دین تمام گاؤں والوں اور بھائی کی مخالفت کے باوجود اسلم کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اسلم در پردہ اپنے مظالم غریب کسانوں پر شروع کر دیتا ہے، مگر علم دین کی بہن رجو اداکارہ صبا پر بد نظر ہونے کی وجہ سے وہ علم دین کے آگے اچھا ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے، اور اسی ڈرامے کی آڑ میں علم دین کے گھر اپنے منشی اداکار اے شاہ کو رجو کے رشتے کے لیے بھیجتا ہے۔ علم دین، جو اسلم کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے، وہ سونے کی لاکھ مخالفت کے باوجود اسلم کا رشتہ قبول کر لیتا ہے۔ شادی والے دن علم دین اسلم کے باپ کی جگہ اس کا بڑا بن کر صحرا باندھنے جاتا ہے کہ اچانک وہاں اسلم کی شہر کی بیوی کشور اداکارہ نبیلہ آ جاتی ہے، جس پر علم دین کے سامنے اسلم کے بد چلن ہونے کا راز کھل جاتا ہے۔ علم دین اسلم کی بیوی کشور کو ساتھ لے جانے لگتا ہے کہ اسلم علم دین کو مارنے لگتا ہے، مگر کشور سامنے آ جاتی ہے، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب اسلم اس کے قتل کا الزام علم دین پر ڈال کر اسے پکڑوا دیتا ہے۔ جیل میں بند علم دین سونے کو اسلم سے نہ لڑنے کی ہدایت کرتے ہوئے رجو کا رشتہ اس کے سابقہ منگیتر یعنی پھوپھی کے گھر دوبارہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے، جس پر سونا فوراً جا کر رشتہ پکا کر آتا ہے، مگر اس بات کا پتہ چلنے پر اسلم پہلے دولہے والوں کے گھر جا کر انہیں دھمکاتا ہے اور بعد میں سونے کے کھیتوں کو آگ لگا کر ان کے گھر کا مال اسباب بما جہیز کے لوٹ لیتا ہے۔ سونا اور رجو اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، مگر شادی والے دن بارات نہ آنے پر سونے کو تمام صورتحال کا پتہ اپنے دوست کھیڑے اداکار منور ظریف کے ذریعے چل جاتا ہے۔ اسی دوران اسلم وہاں آ کر رجو کے متعلق سونے کے سامنے نازیبا باتیں کرتا ہے، جس پر وہاں دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پولیس کے آنے پر اسلم سونے کو بھی مظلوم بن کر پکڑوا دیتا ہے، لیکن سونے کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اب عدالت میں علم دین کے خلاف مقدمہ چلتا ہے، جس میں اسلم کے بندے قتل کے حوالے سے متضاد بیانات دیتے ہیں۔ گاؤں میں اسلم اپنے دستے راست اور تاجی کے بھائی بالے سے مل کر رجو کو اٹھانے کا منصوبہ بناتا ہے، مگر تاجی یہ سب سن لیتی ہے اور رجو کی جگہ خود اس کی چارپائی پر اس رات لیٹ جاتی ہے۔ اسلم کے گنڈے اسے اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ایک اجنبی لڑکی ہونے کے باوجود اسلم اس کی عزت سے کھیلنے سے باز نہیں آتا، مگر تاجی کی چیخو پکار پر بالا اس کی آواز پہچان کر اندر جاتا ہے اور بہن کو دیکھ کر حیران ہو کر اسلم سے لڑ پڑتا ہے۔ گھر پہنچ کر تاجی بالے کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، جس پر بالا عدالت میں اسلم کے خلاف بیان دیتا ہے۔ یوں علم دین باعزت بری ہو جاتا ہے اور وہیں پر اسلم پکڑا جاتا ہے۔ اس طرح فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم، مسعود رانا، سلیم چودھری اور نسیم چودھری کے گائے گانوں کی شاعری وارث لدھیانوی اور حزین قادری نے کی، جن کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے
अखियां दे मोतियां दी टूट गई है माला, ये गीत अदाकारा नगमा पर पिक्चराइज हुआ। हाय नी एक मुखड़ा सोना, तौबा नी, ये गीत भी अदाकारा नगमा पर अक्सबंद किया गया। हाय नी एक मुखड़ा सोना, तौबा नी तुझे दिल डाटा। नसीम बेगम के दो मुंजरां दे दाने वे दिल मेरा ना खो, ये गीत अदाकारा फरीदा पर फिल्माया गया। वे मैनू ओ तारीख दस दे, ये गीत अदाकारा नगमा पर शूट हुआ। मसूद राना का मशहूर जमाना गीत सदके मैं जावां ओना तो जिन्हां दियां बांकियां टोरां, ये गीत अदाकार हबीब पर पिक्चराइज हुआ। सदके मैं जावां ओना तो जिन्हां दियां बांकियां टोरां, साडे नाल गुस्से रहंदे ते दर्शन देंदे होरां। सलीम चौधरी और नसीम चौधरी का चोर उचक्के चौधरी जिथे गुंडी रन प्रधान, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ और अदाकार रंगीला पर अक्सबंद हुआ। चोर उचक्का चौधरी जिथे गुंडी रन प्रधान, उस पिंड उस घर दा लोको अल्लाह ही निगहबान। सलीम चौधरी और नसीम बेगम का खू गिड़दे नू डक सोनिया वे आई मैं पटोला बन के, ये गीत अदाकारा नगमा और हबीब पर फिल्माया गया। नाजरीन, ये फिल्म 27 मार्च 1970 बरोज जुमा को पंजाब और 1 मई 1970 बरोज जुमा को सिंध सर्किट में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची में इसे गोडियन, फिल्मिस्तान, रॉक्सी, इंपीरियल, महर, मसूद, हैदराबाद के शम्स, नूर महल, लतीफ़ाबाद के शाहीन, कोयटा के पैराडाइज, मीरपुर खास के फिरदौस, फैसलाबाद के तारिक और लाहौर के रीड्स में रिलीज किया गया। फैसलाबाद के सिनेमा की मालूमात के लिए हम जनाब जवार कामरेड के शुक्रगुजार हैं, मगर नाजरीन ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 हफ्ते का बिजनेस कर पाई और किसी भी दर्जाबंदी में शामिल ना हो सकी। तो ये था फिल्म भाईचारा का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।